بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم بھائیوں اور معزز خواتین، خلا کے مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے تھے، اور یہ بات ذکر کی گئی تھی خلا کے بارے میں کہ خلا یہ عورت کی طرف سے ایک مطالبہ ہوتا ہے شوہر سے کہ وہ اسے آزاد کر دے. اس کے لیے اسے فدیے میں کچھ دینا بھی پڑتا ہے، جس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے. اسی لیے عام طریقے سے اہل علم یہ بات کہتے ہیں کہ خلا اسی وقت کہا جائے گا اسے جب اس کو یعنی عورت کی طرف سے اس سے جو ہے چھٹکارے کے لیے، اس طلاق کے لیے کچھ معاوضہ دیا جائے، فدیہ دیا جائے، تبھی اسے خلا کہا جائے. بہرحال تو یہ خلا، اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے آئی ہے، کچھ باتیں ہم نے ذکر کی تھی. خلا کا اہم مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خلا میں جو فدیے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ فلا جناح علیہما فیما افتدت به فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح علیہما فیما افتدت به. یہی خلا کا حکم ہے، خلا کے بارے میں قرآن میں بیان ہے. اس آیت کا اردو میں ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ اگر تم لوگوں کو ڈر ہو، یعنی پہلی کوشش تو یہی ہونی چاہیے شوہر اور بیوی دونوں کے گھر والوں کی طرف سے اور لوگوں کی طرف سے بھی، کہ وہ لوگ یہ کوشش کریں کہ دونوں میں صلح ہو جائے اور ایک ساتھ رہیں. ایک ساتھ رہنے اور نکاح کو باقی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے، دونوں طرف سے اور دونوں کے گھر والوں کی طرف سے مل بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. اور یہ سب بھی میں نے آپ سے یہ بتایا تھا کہ اس صورت میں ہوتا ہے جب واقعی کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، اور یہ پریشانیاں، یہ مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اور دونوں میں اختلافات کافی بڑھ گئے ہیں. تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کے گھر والے بیٹھ کر کے مسئلے کو حل کریں. ورنہ اگر کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے تو شوہر اور بیوی کے معاملات میں کسی کو بھی انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ لڑکی کے گھر والے ہوں، چاہے لڑکی کے گھر والے ہوں، شوہر کے گھر والے ہوں یا بیوی کے گھر والے ہوں، ان کو انٹرفیئر کرنے کی کوئی اجازت نہیں. یہ کب ہے معاملہ؟ جب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ دونوں کے الگ ہونے، فراق اور جدائی کے بارے میں، طلاق اور خلا کے بارے میں بات شروع ہو گئی، تب کوشش کریں دونوں کے گھر والے کہ دونوں کو جوڑ کر کے رکھیں، نکاح کو باقی رکھنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، دونوں کو سمجھائیں. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے اور ڈر یہ ہے، یہی اس آیت کا مطلب ہے فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو، صلح تو کرا رہے ہیں لیکن یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے زیادہ فورس کیا، چاہے لڑکے کو یا لڑکی کو یا دونوں کو،
زیادہ فورس کر کے ملانے کی کوشش کی تو ڈر کیا ہے کہ یہ دونوں اللہ کے حکم کو قائم نہیں رکھ پائیں گے۔ یعنی ایک بیوی کے لیے جو اپنے شوہر کی اطاعت ضروری ہوتی ہے، شاید وہ دل سے اتنا فورس کر کے جب ساتھ میں رکھیں گے تو وہ دل سے اطاعت نہیں کر پائے گی، جو شریعت کے احکام ہے اسے وہ بجا نہیں لا پائے گی۔ اسی طرح سے شوہر کی طرف سے بھی جب اسے مجبور کیا جائے، فورس کیا جائے کہ نہیں اس کو رکھنا ہی ہے، تو جب دل مائل نہ ہو اس لڑکی کی طرف، اس عورت کی طرف، اور زبردستی اسے گلے سے باندھا جائے تو ایسے ڈھول کو بجانا پڑے تو آدمی بڑی تکلیف سے جو ہے بجاتا ہے یا کہیے کہ رکھتا ہے۔ تو اس میں جو حقوق واجب ہوتے ہیں شوہر کے اوپر بیوی کے تعلق سے، اس کی ادائیگی میں کوتاہی ہو سکتی ہے اس کی طرف سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ڈر اگر ہے کہ وہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ پائے دونوں کے بارے میں، بیوی بھی نہیں قائم رکھ پائے گی، اپنے حقوق کو نہیں ادا کرے گی جو حقوق اس کے اوپر واجب ہوتے ہیں شوہر کو لے کر کے۔ شوہر کے بارے میں بھی ڈر ہے کہ یہ اپنے حقوق، جو بیوی کے حقوق اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، وہ اسے ادا نہیں کر پائے گا۔ تب کہا اللہ تبارک و تعالی نے کہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، تب اس وقت کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی گناہ کا مسئلہ نہیں ہے کہ عورت فدیہ دے کر کے اپنی جان اس شوہر سے چھڑا لے۔ یعنی جان چھڑانے سے مطلب یہ ہے کہ وہ جو عقد نکاح ہے، نکاح کے بندھن میں وہ اس عورت، اس مرد کے ساتھ بدھی ہے، اس نکاح کے بندھن کو ختم کرے، اس کے ختم کرنے کا مطالبہ کرے، فدیہ دے کر کے اپنے آپ کو اس سے آزاد کرا لے، اس نکاح کے بندھن سے آزاد کرا لے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ اس لیے بات کہی گئی خلا کے تعلق سے کہ چونکہ طلاق میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی نے بیوی کو طلاق دے دیا اور اس نے بہت زیادہ بھی مہر دیا ہو پہلے، تو قرآن میں یہ بیان ہے کہ تم اس میں سے کچھ بھی واپس نہیں لے سکتے بیوی سے۔ جو بھی مہر ہے، بیوی کو اس کا مہر دے دیا تو شوہر کو اسے واپس لینے کا حق نہیں ہوتا ہے۔ یہ طلاق کی شکل میں اسے واپس لینے کا حق نہیں ہوتا، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ بھی لے۔ قرآن میں اس کا بیان، اس کے بعد پھر یہ بات جو ہے ذکر کی گئی کہ خلا کے مسئلے میں ایسا نہیں ہے۔ خلا کے مسئلے میں عورت اپنی طرف سے فدیہ پیش کرے تو شوہر اسے قبول کر لے، اسے واپس لے لے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں شوہر لے سکتا ہے۔ تو وہی فدیے کا ذکر اس میں آیا ہے۔ تو یہ فدیہ جو کہ عورت اپنی طرف سے پیش کرے کتنا ہو سکتا ہے؟ کسی طرح سے اپنی جان اس شوہر سے چھڑانے کے لیے اگر وہ فدیہ پیش کرنا چاہے تو کس حد تک یہ گنجائش ہے؟ قرآن میں تو بہت جو ہے عام بات کہہ دی گئی کہ جو بھی وہ فدیہ دے، اس میں کوئی لیمیٹیشن اس کی ذکر نہیں کی گئی ہے، لمٹ نہیں بیان کی گئی ہے کہ اتنا ہی دینا ہے فدیہ، یہ کچھ نہیں ہے قرآن۔ حدیثوں کا جہاں تک معاملہ ہے تو حدیث، میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کی تھی پہلے، اور ہمارا طریقہ یہی ہے کہ پہلے مسئلے سے متعلق جو حدیث ہوتی ہے وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو ثابت بن قیس کی بیوی کا خلا ہوا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور یہ ایک صحیح واقعہ ہے، ثابت حدیث ہے کہ جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ جو ہے ان کے شوہر ثابت بن قیس سے ان کو چھٹکارا دلا دیا جائے، خلا چاہتی تھی، ثابت بن قیس ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ حالانکہ بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی طرف سے کچھ زیادتی بھی ہوتی تھی، لیکن وہ اس زمانے میں کوئی بڑی بات نہیں مانی جاتی تھی، جیسے وہ مار دیتے تھے بیوی کو، تو اس زمانے میں کوئی بڑا اہم مسئلہ یا ایشو نہیں تھا اس زمانے کا۔ اسی لیے جب انہوں نے یہ بات پیش کی، ثابت بن قیس کی بیوی نے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ان کی کسی طرح کی بدسلوکی کا ذکر نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، اور میں ان کے اخلاق یا ان کے دین کے تعلق سے ان کے اوپر کوئی عیب نہیں لگاتی، لیکن ان کے ساتھ رہنا ان کے لیے مشکل تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ پوچھا کہ اتردین علیہ حدیقتہ، کہ کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے اس میں مہر میں انہوں نے باغ دیا تھا، یعنی ایک پراپرٹی تھی یہ جو انہوں نے وہ مہر میں دے دی تھی، تو کہا کہ کیا تم ان کو واپس لوٹا دو گی؟ کہا کہ ہاں۔ یعنی ان کو اتنی زیادہ اس کے لیے یہ جو ہے خلا کے تعلق سے اتنی زیادہ جو ہے ان کو خواہش تھی اس کی، اور اتنا زیادہ ان کو جو ہے ایکسائٹمنٹ، جسے آج کے زمان میں آپ کہتے ہیں، کہ وہ اتنا زیادہ ان کے دل کے اندر یہ چیز تھی کہ چاہے جیسے بھی ہو جائے مجھے کسی طرح سے اس آدمی سے چھٹکارا مل جائے۔ تو وہ ان کا جو مزاج بن گیا تھا اس وقت، تو کسی بھی حال میں وہ چاہ رہی تھی کہ چھٹکارا مل جائے، وہ باغ کیا کہا اس سے زیادہ بھی دینا پڑے تو دینے کے لیے تیار۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ اپنا وہ باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کریں گے؟ تو کہا کہ ہاں میں تیار ہوں واپس کرنے کے لیے۔ تو آپ نے کہا ثابت بن قیس سے کہ اقبل الحدیقۃ وطلقھا، کہ تم جو ہے یہ باغ قبول کر لو اور انہیں ایک طلاق دے دو۔ تو یہ خلا جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا، اس میں مہر ہی کی واپسی کا بیان ہے، جو بالکل صحیح روایتیں ہیں اس حدیث میں، اس میں یہ مہر ہی کی واپسی کا ذکر ہے۔ ورنہ بعض روایتوں میں یہ بھی بیان ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر وہ زیادہ چاہتے ہیں تو میں زیادہ بھی دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اما الزیادۃ فلا، تو یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس سے زیادہ تو نہیں، تو آپ نے منع کیا زیادہ کے تعلق سے، تو اس پر کلام ہے، یعنی یہ بالکل جو صحیح روایتیں ہیں اس جو ہے قصے کے تعلق سے، اس حدیث کے تعلق سے، اس میں یہ بیان نہیں ہے، صرف بعض روایتوں میں اس کا ذکر آیا اور اس پر بھی کلام کرا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ مہر کی واپسی، اسی کو حدیث میں، اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر کی واپسی کی بات کہی ہے، اور یہیں سے اس مسئلے میں کافی اختلاف ہے اہل علم کا۔ اگر میں کہوں تو اس سلسلے میں 3 قول موجود ہے لوگوں کا فدیے کو لے کر کے۔ واپسی جو ہے، اگر خلا عورت چاہتی ہے تو کتنا فدیہ اس کو دینا ہوگا، کیا کرنا ہوگا، اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے۔ جمہور اہل علم یعنی میجارٹی جسے آپ کہتے ہیں، میجارٹی جو ہے اسکالرس کی، اس بات کی طرف گئی ہے کہ یہ عورت چاہے مہر سے کم ہو مہر سے زیادہ ہو، جتنا آپسی رضامندی کے ساتھ جس فدیے پر بھی اتفاق ہو جائے، شوہر اور بیوی دونوں کا جس فدیے پر بھی اتفاق ہو جائے، اتنا فدیہ دینا عورت کے لیے جائز ہے، اور مرد کے لیے اسے قبول کرنا جائز ہے۔ یعنی اس کے لیے کوئی لیمٹ نہیں ہے کہ وہ صرف جو مہر ہے وہی واپس کرنا ہے، یہ کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کی۔ وہ کہتے ہیں عربی میں مما قل منہ او کثر، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، جو آپسی جو بیٹھک میں بیٹھ کر کے یا قاضی کے پاس، جج کے پاس، جو بھی دونوں کی طرف سے اتفاق ہو جائے، جس فدیے کے اوپر بھی اتفاق ہو جائے، تو وہ فدیہ عورت کے لیے دینا جائز ہے اور شوہر کے لیے اسے قبول کرنا جائز ہے۔ یہ کون ہے جمہور جو ہے مالکیہ اور شوافع، ان کے یہاں مسئلہ یہی ہے، کوئی ان کے یہاں دو رائے نہیں ہے اس سلسلے میں۔ اور قرآن جو ہے اس کی جو آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں یہی بیان ہی آیا ہے فی مفتدت بہ فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، کہ ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے، ان دونوں پر، کہ عورت جو بھی فدیہ پیش کر دے اپنے چھٹکارے کے لیے، خلا حاصل کرنے کے لیے، تو کوئی حرج نہیں ہے
یعنی شوہر کے لیے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں، بیوی کی طرف سے اسے ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی گناہ نہیں۔ اس آیت سے وہ استدلال کرتے۔ اب جو ہے یہ مسئلہ کہ اس آیت کی تفسیر کیا یہ ہے، یا ہم کہیں گے کہ وہ مہر وہی فدیہ، اس آیت کی تفسیر میں ہم وہ بات کہیں گے۔ تو یاد رکھ لیجئے کہ صحابہ اور تابعین کی جہاں تک بات ہے، تو جہاں صحابہ کی تابعین کی ایک جماعت اس بات کی طرف گئی ہے کہ مہر سے زیادہ فدیہ نہیں ہونا چاہیے، مہر جو دیا ہے وہی فدیے میں واپس کر دے، یہی فدیہ ہے، اور اسی کا ذکر ہے۔ جہاں صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے، یہ ان کی رائے، وہیں صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت اس کی طرف بھی گئی ہے کہ کم زیادہ جس پر بھی اتفاق ہو جائے وہ سب اس آیت میں داخل ہے، اور خلا میں وہ فدیے کو اس کو صحیح سمجھتے ہیں۔ بعض صحابہ تابعین، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ چونکہ مدینے میں ہی رہتے تھے نا، تو صحابہ کی اولادیں ان کے زمانے میں تھی، ان کو جو ہے اس سلسلے میں علم بھی تھا، تو باقاعدہ یہ ہے، یعنی بڑے بڑے صحابہ کے بارے میں بات آئی ہوئی ہے، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان سب کے بارے میں بات آئی ہوئی ہے کہ یہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ زیادہ بھی، مہر سے زیادہ بھی اگر شوہر کی جو ہے طرف سے مطالبہ ہے اور وہ نہیں چاہتا کہ یہ خلا جو ہے صرف مہر کی واپسی پر ہو، تو پھر اس کے لیے یہ حق بنتا ہے۔ یعنی اگر وہ یہ مطالبہ کر رہا ہے اور عورت بھی راضی ہو رہی ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے ہم دے دیں گے، تو کوئی حرج کی بات نہیں، یہ خلا صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عورت کے لیے دینا جائز ہے یہ، اور مرد کے لیے اسے قبول کرنا جائز ہے۔ یہ بات جو ہے شوافی اور مالکیہ کے یہاں ہے، بات صحابہ اور تابعین کے تعلق سے۔ امام یعنی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور خلیفہ راشد ہے، ان کے بارے میں تو یہاں تک بات آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر جو ہے شوہر عورت کا سارا مال جو ہے طلب کر لے سوائے بدن کے کپڑے کے، یعنی وہ اس میں کچھ الفاظ آتے ہیں، میں اس کو نہیں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، تو یعنی بہت جو ضروری سامان ہے اس کا، جو اس کے لیے ضروری ہے، اس کو چھوڑ کر کے اگر سارا جو ہے مال مانگ لے نا، تو بھی اس کے لیے جائز۔ یہاں تک عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے بات آئی ہوئی ہے کہ وہ اس بات کے قائل تھے۔ تو صحابہ اور تابعین کے تعلق سے تو دونوں رائے موجود ہے، یعنی جو یہ مالکیہ اور جو ہے شوافے کی رائے ہے، جسے ہم نے کہا آپ سے کہ میجارٹی آف دا اسکالرس وہ اس بات کی طرف گئے ہیں، تو یہ جو ہے صحابہ اور تابعین کی بھی یہ رائے رہی۔ تو آیت کی تفسیر میں انہوں نے اس آیت سے یہی سمجھا۔ دوسری رائے اس سلسلے میں حنابلہ کی ہے، فقہ حنبلی کے لحاظ سے۔ تو حنابلہ کے یہاں جو مہر ہے وہی مہر عورت واپس کر دے گی، مہر عورت واپس کر فلاں، بس یہی فدیہ ہے، جو فدیہ جس کا ذکر آیا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ مہر واپس کرنا ہے اسے۔ یہ حنابلہ کی رائے ہے۔ اب اگر کبھی مجبور کر دے شوہر، نہیں میں کھلا دے ہی نہیں رہا ہے جب تک کہ جو ہے اس کا اپنا مطالبہ کچھ اور ہے فدیے کے تعلق سے، تو اگر قاضی فیصلہ کرتا ہے اور دے دیتے ہیں تو بات الگ ہے، وہ اس کے بارے میں وہ کہتے نہیں ہے کوئی بات، لیکن اصلاً ان کے یہاں فدیہ یہی ہے کہ مہر کو واپس کیا جائے، یہی فدیہ ہے بس۔ اور یہ بھی سب اس شکل میں چیزیں ہوتی ہیں جب زیادتی بیوی کی طرف سے ہو اور بیوی چاہ رہی ہے، تبھی جا کر کے شوہر کی طرف سے ہی، شوہر کا واقعی معنی میں شوہر کے اندر کمیاں ہیں جس کی وجہ سے خلا کا مطالبہ ہے، اور یہ ہے اگر کچھ اس طرح کی چیز ہے شوہر کی طرف سے بدسلوکیاں ہیں، تب تو جو ہے اس وقت تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ کسی طرح کا مطالبہ رکھے کہ نہیں مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے۔ یعنی یہاں یہ بات بھی نوٹ کر لیجئے گا اس جو ہے فدیے میں، کہ شوہر اس مسئلے کو
عورت پر ظلم کرنے کا ذریعہ نہیں بنا سکتا، اس کو جائز نہیں قرار دیا فقہائے کرام۔ کیسے جو ہے ظلم کرنے کا؟ کہ اب اس کو خوب ظلم کر رہا ہے اپنی بیوی پر تاکہ وہ خلا لے لے، طلاق بھی نہیں دے رہا، ظلم خوب کر رہا، کہ مجبور ہو کر کے طلاق کا مطالبہ کرے گی، جیسے ہی طلاق کا مطالبہ کرے گی تو میں فدیے کا مطالبہ کر دوں گا اور زیادہ فدیہ طلب کروں گا، اور خوب پریشان کر رہا ہے کہ مجبور ہو کر کے اتنا فدیہ دے کر کے ہو جائے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ ایک زیادتی ہے، یہ ظلم ہے، اسلام اس کو صحیح نہیں قرار دیتا۔ تو جو قاضی ہوتا ہے نا، وہ یہ سب چیزیں بھی دیکھتا ہے کبھی بھی فیصلے کے وقت۔ تیسرا جو ہے قول، وہ فقہ حنفی کا، احناف کے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس میں زیادہ مسئلہ شوہر کی طرف سے ہے، زیادتی اس کی طرف سے ہے، تو پھر اسے کچھ بھی لینے واپس لینے کا حق ہی نہیں ہے، مہر بھی واپس نہیں، یعنی کوئی بھی فدیہ نہیں، اگر زیادتی کس کی طرف سے ہے؟ شوہر کی طرف سے۔ لیکن اگر یہ مطالبہ بیوی کی طرف سے ہے اور شوہر، اور وہ اس کو کچھ چیزیں ہیں، جو کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے وہ رہنا نہیں چاہتی ہے، اور شوہر کی طرف سے کسی طرح کا کوئی نشوز، عربی میں کہتے ہیں اس کو، اس کی طرف سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، یا ایسی کوئی وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ چھوڑنا چاہ رہا ہے یا جان چھڑانا چاہ رہا ہے اس عورت سے، ایسی کوئی چیز اس کی طرف سے نہیں ہے، لیکن عورت کی طرف سے یہ چیز محسوس کی جا رہی ہے، تب اس وقت ان کے یہاں جو مہر دیا تھا وہ مہر واپس کر دے گی عورت، یہی فدیہ ہے، اور شوہر اسے قبول کر کے اسے خلا، یعنی خلا میں بھی ایسا ہے کہ وہ ایک طلاق دے دیتا ہے اس کو، اور طلاق دے کر کے آزاد کر دے گی۔ یہ کس کا مسئلہ ہے؟ احناف کا۔ لیکن احناف کی یہاں ایک اور چیز اور بھی ہے، اس میں تھوڑا سا جوڑ دیتا ہوں اس کو بھی۔ لیکن اگر قاضی یعنی جج یہ فیصلہ کرتا ہے زیادہ جو ہے مہر سے زیادہ فدیہ دے دیتا، اور عورت نے مہر سے زیادہ فدیہ دے دیا قاضی کے کہنے پر، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے ان کے یہاں اس میں، حالانکہ وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں۔ کس کو صحیح نہیں سمجھتے ہیں؟ کہ زیادہ دیا جائے، ان کے یہاں یہ نہیں ہے کہ مہر سے زیادہ دینے کا، ان کے یہاں بھی نہیں ہے، جیسے حنابلہ کے یہاں نہیں ہے۔ لیکن اگر قاضی کا فیصلہ ہو گیا، حالات کے لحاظ سے اس نے فیصلہ کیا، تو پھر وہ شوہر قبول بھی کر سکتا ہے، بیوی دے بھی سکتی ہے، اور اس کے ساتھ خلا واقع ہو سکتا ہے، کوئی اس میں یعنی خلا پر کوئی اثر نہیں پڑے گا اس کی وجہ سے، اگر ایسی کوئی شکل بنتی ہے اور خلا واقع ہو جائے۔ یہ تفصیل تھی جو میں نے آپ کو بتائی، یہ جو اہل علم کی جو رائے تھی، جو اوپینین تھی، جو ان کے اقوال تھے، میں نے وہ آپ کے سامنے پیش کر دیے اس مسئلے کو لے کر کے۔ کون سا مسئلہ؟ کہ فدیہ کتنا دینا ہے۔ تو تین رائے ہم نے پیش کر دیا، وہ آپ کو یاد ہوگی تینوں رائے۔ جمہور اہل علم یعنی میجارٹی جو ہے اسکالرس کی اس بات کی طرف گئی ہے کہ فدیے کے لیے مہر ہی متعین نہیں ہے، کہ مہر ہی واپس کرنا ہے، کم یا زیادہ، مہر سے کم بھی ہو سکتا ہے، مہر سے زیادہ بھی، جس پر بھی جو ہے آپسی رضامندی ہو جائے، وہ جو ہے فدیہ فدیہ ہوگا، اور شوہر کے لیے اس کا لینا، بیوی کے لیے اس کا دینا، دونوں جو ہے جائز ہوگا۔ دوسرا قول ہم نے آپ کو بتایا کہ مہر ہی واپس کرنا ہے، مہر سے زیادہ نہیں، اور جو حنابلہ کا ہے، اور تیسرا میں نے احناف کا مسئلہ بھی پیش کیا، ان کے یہاں تھوڑی تفصیل ہے اس میں، وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے واقعی کچھ زیادتیاں ہو رہی ہے اور طلاق بھی نہیں دے رہا ہے، صحیح سے رکھ بھی نہیں رہا ہے، زیادتیاں اس کی طرف سے ہے، تو ایسی صورت میں تو خلا کا اگر عورت مطالبہ کرتی ہے اور قاضی جو ہے طلب کرتا ہے شوہر سے کہ وہ اسے طلاق دے دے، چھوڑ دے، تو اسے کچھ بھی واپس لینا جائز نہیں ہوگا، مکروہ ہے ان کے یہاں کی واپس لے وہ۔ لیکن اگر وہ معاملہ ایسا ہو جائے کہ نہیں، بیوی کی طرف سے ہی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ رہنا نہیں چاہ رہی ہے اس شوہر کے ساتھ، شوہر جو ہے رکھنا چاہتا ہے، شوہر کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان کے یہاں مہر واپس کر دے گی، یہ فدیہ ہے اس کا، اور شوہر اسے قبول کر کے
اسے طلاق دے دے گا. ایک طلاق دیتے ہیں, اس کے بعد دونوں میں جدائی کر دی جاتی ہے. تو یہ میرے بھائیوں, یہ فدیے کا مسئلہ تھا. میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میں کچھ آج کے دور کی ریالٹی جسے آج کہتے ہیں حقائق کو پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کچھ چیزیں ہیں نکاح کے تعلق سے, وہ آپ کو پتہ ہے, آپ نے سنا ہوگا. اور آج کے دور کے کچھ مسائل ہیں, میں چاہوں گا کہ پہلے دونوں آپ کے سامنے رکھوں, اور بعد میں ہم اس کے اوپر کی فدیہ کیا ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے, کیا جائز ہے, کیا نہیں ہے, تھوڑی سی بات پھر آخر میں کریں. جو لوگوں کی بات تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی, ان کی دلیلیں بھی میں نے پیش کر دی ہیں, قرآن کی آیت بھی اور حدیث بھی, ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حدیث, اور ساتھ میں نے یہ بھی پیش کر دیا صحابہ اور تابعین کے تعلق سے کہ صحابہ اور تابعین کی رائے تو دونوں رہی ہے, وہ بھی تفصیل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی. اب مسئلہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہر زیادہ ہوتا تھا, ولیمے کا جو خرچہ ہے یا جو دوسرے اخراجات ہیں نا شادی کے موقع کے, اس کے مقابلے میں مہر زیادہ ہوتا تھا. آج کے دور میں معاملہ الٹا ہے, مہر تو بہت کم رکھتے ہیں لوگ, حالانکہ شادی کا خرچہ تو بہت زیادہ ہوتا ہے. مہر کا بہت معمولی جو ہے مہر ہوتی, لیکن جو ہے شادی کا خرچہ ولیمہ ہی صرف کر رہے ہو تب بھی کیا ہے, اس کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ایک چیز ہے جو نوٹ کرنے کی ہے اس پورے مسئلے میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو مہر دیا ہے وہ تقریباً 500 درہم مہر ہے, جبکہ ولیمہ جو آپ نے کیا ہے اپنی بیویوں کا, اور تو کوئی خرچہ نہیں تھا, بس ولیمہ ہی. آج کے زمانے میں جو صرف کپڑے بناتے ہیں نا میرے بھائی, وہی جو ہے لاکھوں میں کپڑے ہوتے ہیں, بلکہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ تو صرف کپڑے بنانے میں, ایک دوسرے کے جو کپڑے بنتے ہیں شادی کو لے کر کے, اسی میں لگ جاتا ہے. اور کیا ہے, ولیمے کا خرچہ اور بھی اخراجات جو جڑے ہوئے نا, بہت جو ہے بڑا خرچہ ہے یہ مہر کے علاوہ. تو ایک حقیقت ہے, اسے نوٹ کریں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ کیا تھا؟ بعض بیویوں کے جو ہے شادی کے بعد آپ نے ولیمہ جو کرایا نا, وہ بس کھجور وغیرہ جو تھے وہی جو ہے دسترخوان پر رکھ دیے, لوگوں کو بلایا, انہوں نے کھا لیا, بس یہی ولیمہ تھا. صرف زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میں آپ نے لوگوں کو گوشت کھلایا تھا, وہ بھی کوئی بہت زیادہ خرچہ نہیں, لیکن مہر کتنا تھا ہر بیوی کا؟ 500 درہم. 500 درہم, یہ چاندی کا جو ہے یہ ہے, لیکن اس زمانے میں اس کی جو ویلو بنتی تھی نا 500 درہم کی, یہ 50 دینار کی ویلو تھی اس زمانے. 50 دینار آج کے دور میں آپ کو بول دوں نا تو 10 لاکھ پہنچیں گے وہ. تو اس کو چھوڑ دیے, چاندی کا ہی لے لیجیے تب بھی جو ہے یہ اچھی خاصی رقم ہے. 200 درہم کی جو چاندی جو کا تقریباً 600 گرام ہے, 200 درہم کا صرف. تو یہ 500 ہے, اس سے جو ہے آپ اندازہ لگائیے کہ 1200, 1800, یعنی تقریباً جو ہے 2 کg سے, یعنی 2 kg سے کچھ کم, بس اتنا ہے. یہ چاندی ہے, یہ سلور. اب بہت سستی ہے چاندی, تب بھی جو ہے اچھی خاصی رقم ہے یہ. اس زمانے کو ذہن میں رکھیے, ولیمے وغیرہ کے خرچے کو ذہن میں رکھیے, تو یہ اچھی خاصی رقم. اور اگر اس زمانے میں سونے اور چاندی کا جو فرق تھا بہت زیادہ نہیں تھا, 1 اور 10 کا فرق تھا, یعنی 1 دینار تو 10 درہم, یہی فرق تھا بس. آج تو خیر قیمتوں میں بہت فرق ہو گیا ہے, اس لیے چاندی میں تھوڑی قیمت آج آپ کو کم لگ رہی ہوگی, نہیں تو فرق زیادہ ہونے کی وجہ سے. ورنہ یہ اس زمانے میں یوں سمجھیے کہ اگر دینار میں آپ اس کو جوڑیں گے نا تو 50 دینار,
50 دینار آج کل کتنا ہوتا ہے سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی 20 دینار صرف جو تقریباً 100 گرام ہو جاتا تھا. تو یہ 200 گرام سے زیادہ، 250 گرام آپ لے سکتے ہیں. 200 گرام مان کے چلیے، بس 200 گرام. 200 گرام سونے کی قیمت آج کل کتنی ہو جائے؟ بہت زیادہ ہے میرے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ کی مالی پوزیشن تو کوئی بہت زیادہ، آپ مالدار تو تھے نہیں، گھر میں کھانا بھی بڑی مشکل سے ہوتا تھا. میں نے آپ سے کہا کہ ولیمہ بھی آپ کا اکثر بیویوں کے لیے یہ صرف کھجور وغیرہ ہی کھلا دیا آپ نے، وہی ولیمہ ستو ہے کھجور. صرف جو ہے زینب کی شادی کے موقع پر ہی آپ نے لوگوں کو گوشت کھلایا تھا. معمولی جو ہے کوئی بہت بڑی بھیڑ بھی نہیں، ہزاروں کا مجمع بھی نہیں. بس جو ہے جو صحابہ بلایا ان کو جو ہے کھلا دیا گھر میں ہی. کوئی کیٹرنگ کا سسٹم نہیں، 10 قسم کے جو ہے پکوان نہیں. گھر میں ہی عورتوں نے بنایا کھانا، وہی کھانا لوگوں کو کھلا دیا گیا، بس یہی ولیمہ. تو آج مسئلہ کیا ہے، میں اصل اس کو کہنا کیا چاہتا ہوں کہ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، سسرال گئی، اس کے بعد جب واپس آئی ہے تو وہ مطالبہ کر رہی ہے خلا کا. اور شوہر نہیں چھوڑنا چاہ رہا، اس کا اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوا. اب دوسرا نکاح کرنا ہو تو نہ جانے پھر سے جو ہے کتنے سال لگیں گے پھر سے اتنے پیسے اکٹھے کرنے کے لیے. صرف مہر کا نہیں، مہر تو بہت جو ہے، یعنی بعض جگہوں پر تو بہت ہی کم مہر، 1000 2000 روپے صرف مہر، بس اتنا ہی ہوتا ہے. مہر کی رقم تو بہت کم ہے. بعض جگہوں پر تھوڑا زیور رکھ دیتے ہیں لوگ تو جو ہے 2 4 ہزار پہ ہو جاتا ہے. کہیں بہت جو ہے زیادہ جو ہے مہنگا زیور ہو تو جو ہے لاکھ تک بھی پہنچ سکتا ہے، بس اتنا ہی. ورنہ تو مہر جو نقد کی شکل میں رکھتے ہیں، 1000 2000 5000 10,000، اس سے زیادہ مہر رکھتے ہی نہیں. اور اکثر ہم نے دیکھا ہے نکاح پڑھاتے ہیں تو مہر کوئی بہت زیادہ نہیں رکھتے ہیں، مہر کم ہے اور دوسرے اخراجات زیادہ. اب لڑکی نے مطالبہ کر دیا، وہ گئی شوہر کے گھر، اور اس کے بعد جب واپس آئی اپنے گھر تو کہا کہ نہیں، ہم نہیں جائیں گے اب اس کے پاس، ہمیں خلا چاہیے. جبکہ شوہر اس کے لیے راضی نہیں ہے، یہ قاضی کے پاس جا رہی. اور بعد میں پتہ یہ لگا کہ پہلے سے ہی لڑکی کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، لیکن گھر والے چونکہ مانیں گے نہیں، کچھ مسائل تھے تو اس کی وجہ سے چپ چاپ اس نے کر لیا. لیکن بعد میں اب کسی نہ کسی بہانے سے وہ جو ہے اس سے چھٹکارا چاہ رہی اور کھلا چاہ رہی. اس پہ اس شوہر کا کیا گناہ ہے میرے بھائی اور میری بہن؟ اس حالت میں بھی کیا آپ یہی کہیں گے کہ صرف اس کو مہر واپس کرنا چاہیے؟ کیا نکاح کو کھلواڑ بنا لیا؟ نہیں راضی تھے تو صاف صاف انکار کرنا تھا نا. اتنا اچھا خاصا پیسہ خرچ ہوتا ہے جو آج صرف لوگ جائز سمجھتے ہیں یا مستحب سمجھتے ہیں، ولیمے کی دعوت، کپڑوں کا انتظام. میں نے آپ سے ابھی کہا تھا کپڑوں کا انتظام، اس میں کئی کئی لاکھ لگ رہا ہے. ولیمے کا، جنہوں نے بھی آپ میں سے شادیاں کی ہیں سب کو یہ پتا ہوگا. یہ سب کیا ہوگا اب جو ہے دوبارہ سے پھر اب اسے، اگر اس کی مالی پوزیشن اچھی نہیں ہے لڑکے کی، اور اتنا پیسہ خرچ کر کے، بعض لوگ تو قرضہ لے کر کے بھی کرتے ہیں اپنا تھوڑا ناک کو جو ہے باقی رکھنے کے لیے. میں پہلے شاید نکاح کے موقع پر مسائل بیان کرتے ہوئے چیزیں ذکر کیا ہوں آپ کے سامنے کہ سماج کے سامنے، سوسائٹی کے سامنے اپنی ناک کو باقی رکھنے کے لیے، یا رشتہ داروں میں اپنا کی جو ہے لوگوں کو نہیں بلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، قرضے لے کر کے نکاح کرتے ہیں، شادیاں کرتے ہیں، ولیمہ کرتے ہیں، اور فوراً جو ہے بات، نہیں ہمیں خلا چاہیے. تو کیا یہاں اسے حق نہیں ہونا چاہیے کہ نہیں بھی ہمارا خرچہ اتنا ہوا ہے، ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں رہنا ہے تو ٹھیک ہے، خرچہ پورا دو. صرف ہر صورت میں اس کو صرف کیا کرنا ہے، مہر ہی دینا.
تو یہ بعض شکلیں ایسی ہو سکتی ہیں آج کے دور میں بتا رہا ہوں کہ جہاں یہ چیز فٹ نہیں آئے، جہاں بالکل محسوس ہو رہا ہو کہ یہ لڑکی کی طرف سے زیادتی ہے، اس کی غلطیاں ہیں، اس کو پہلے ہی بول دینا چاہیے تھا۔ لڑکے کی طرف سے کہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی مسئلہ ہے، چونکہ پہلے سے ہی اس کا کسی اور کے ساتھ مسئلہ تھا، کسی اور کو یہ پسند کرتی تھی جس کی وجہ سے یہ رہنا نہیں چاہ رہی ہے۔ تو ایسے موقع پر کیا کریں گے؟ قاضی کو حق ہونا چاہیے کہ فیصلہ کرتے ہوئے اس چیز کو ذہن میں رکھے کہ لڑکی کی وجہ سے ہی اتنے مسائل پیدا ہو۔ اس کو پہلے ہی جو ہے سوچنا چاہیے تھا۔ یہ کوئی شادی جو ہے کوئی کھلواڑ نہیں نہ ہے۔ جب قبول کرتے ہیں، جب رضامندی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم راضی ہیں اس نکاح سے، اس کے بعد پھر فوری طور پر اس کو الگ کرنا، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو یہ یاد رکھیے کہ اس میں شریعت نے تو یہ رکھا ہے نا، اسی وجہ سے کہ دیکھے تو پسند نہیں، لڑکی نے دیکھا جو ہے تو پسند نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ یہ، اس کے لیے پہلے ہی شریعت کے اندر حل موجود تھا کہ شادی سے پہلے، نکاح سے پہلے دیکھ لو۔ پیغام دینے والے لڑکے کو بھی یہ حق ہے، جسے ہم عربی میں خاطب کہتے ہیں۔ نکاح کے مسائل میں یہ باتیں ذکر کی جا چکی ہیں آپ کے سامنے کہ وہ پہلے دیکھ لے نکاح سے پہلے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں دیکھ کر کے مسئلہ ہو تو جو ہے علیحدگی کی بات ہو جائے۔ یہ ایک چیز ہے، اسے نوٹ کر دیں۔ اگر ایسی کوئی شکل ہے تب تو جو ہے بات نوٹ کرنے کی ہے اور یہ چیز ہونی چاہیے۔ ایک اور شکل بتاتا ہوں، آج کل جو ہے یہ مسئلہ بھی دیکھا ہم نے رہتا ہے۔ مہر کوئی زیادہ نہیں، تھوڑا، جیسے ہم نے کہا عام طریقے سے ہندوستان میں مہر زیادہ نہیں ہوتا نکاح کے وقت، تو مہر زیادہ نہیں ہے، لیکن شوہر نے بہت کچھ دیا ہے اس کو، چاہے نکاح کے حوالے سے دیا ہو یا نکاح کے بعد، شادی کے بعد ساتھ میں رہتے تھے تو لڑکی نے اپنی چالاکی سے بہت سی چیزیں اپنے نام سے کرا لی، جو بھی زیورات وغیرہ ملے سب اپنی جو ہے کسٹڈی میں رکھا کہ میرا ہے سب کچھ۔ یا پیسے وغیرہ اس کے اکاؤنٹ میں ہے، شوہر نہیں رکھے اس کے اکاؤنٹ، تو یہ میرا ہے، میں اسے واپس نہیں کرتی تو میرا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی ہمارے جو ہے اصل میں بعض علماء کی طرف سے اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، بڑے اس میں جو ہے تفسیر میں گئے بغیر بس ایسے ہی، ہاں نہیں نہیں مہر صرف دے کر کے وہ کھلا جو، نہیں، یہ سب چیزیں نوٹ کرنے کی ہوتی ہیں، اس طرح کے حالات میں اسے دیکھا جاتا ہے۔ اسی لیے قاضی کا مسئلہ آتا ہے، اور قاضی کو بہت ہی ہوشیار ہونا پڑتا ہے ہر لحاظ سے۔ ہاں، ہر آدمی قاضی نہیں بنتا، ہر آدمی فیصلے نہیں کر سکتا، اس کو حالات کو دیکھنا پڑتا ہے، دونوں طرف کی جو ہے چیزوں کو اچھی طرح سے سننا پڑتا ہے، اور کہاں کون کیا جھوٹ بول رہا ہے، کیا کیا حقیقت ہے کیا نہیں ہے، وہ چیزیں جو ہے باتیں کرتے ہوئے اسے معلوم ہو جانی چاہیے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تفصیلات معلوم بھی کرنی چاہیے اسے۔ تو یہاں میں نے آپ سے کہا کہ مسئلہ کیا ہے کہ جب لڑکی نے دیکھا کہ اس کے نام سے سب کچھ ہو گیا ہے، پہلے کوشش کر کے اس نے کیا کیا، اپنے نام سے کرا لیا۔ یہ بھی کرتی ہیں جو، ایسے کچھ مسائل بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، اس لیے میں یہ بات پیش کر رہا ہوں۔ کچھ زمین تھی تو اپنے نام سے کرا لیا، کچھ اور چیزیں ہیں وہ سب کی سب جو ہے اپنے لاکر میں بند کر کے رکھا، اس کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، شوہر نے اس کو جو ہے کیا ہے، یا جو ہے کہیں پراپرٹی بیچی تھی تو اس میں جو ہے بیوی کے نام اکاؤنٹ میں پیسے جو ہے موجود ہیں اس کے۔ اب وہ کہے گی نہیں نہیں یہ سب میرا ہے، کھلا کے ٹائم میں اس کو تو واپس نہیں کرنا ہے، صرف کیا کرنا ہے، مہر واپس کرنا ہے، ٹھیک ہے میں مہر واپس کر رہی ہوں۔ تو ایسا نہیں ہے۔ وہ شوہر بیچارہ کیا، بہت سارے شوہر ایسے ہوتے ہیں، یہ ان کے
حسن اخلاق کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بیوی کے ہاتھ میں بہت کچھ دے دیتے ہیں، سب کچھ بیوی کے ہاتھ میں دے رکھا تھا، اور جب جو ہے دیکھا بیوی نے کہ اب سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے تو نیت بدل جائے اور کہہ دیں مجھے کھولا چاہیے اور یہ میرا حق ہے، میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی، وہ نہیں جو ہے چھوڑنا چاہ رہا ہے، لیکن جو ہے بیوی کو یہ ہے کہ نہیں میں نہیں رہنا چاہتی، تو کیا ہر حالت میں فیصلہ ایک ہی رہے گا کہ نہیں صرف مہر ہی واپس کرنا ہے، کچھ اور واپس نہیں کرنا؟ اور وہ ثابت کر دے گی، حکومت کے جو قوانین ہیں اس کے لحاظ سے ثابت کر دے گی کہ یہ سب میں مالک ہوں، بھائی اس کے اکاؤنٹ میں ہے تو مالک وہی ہے۔ لیکن اسلامی لحاظ سے آپ سوچیں گے تو شوہر نے صرف اس کے اکاؤنٹ میں رکھا ہے کچھ مصلحت کے لیے، وہ دیا ہے اس کو پیسے زیور جو بھی ہے کہ وہ اس کے لیے بنے گی سنورے گی، اس کے ساتھ رہے گی، اس لیے تھوڑی نہ دیا ہے کہ جو ہے اس کے بعد خدا کا مطالبہ کر کے وہ اپنے جو ہے الگ جو ہے، ہمارا راستہ اب الگ آپ کا راستہ الگ، جیسے ہی دیکھا ہاتھ میں جو ہے مال آ گیا ہے تو اپنا الگ ہونے کا سوچ لیا، تو ویسا نہیں ہے نا، شریعت میں یہ چیز نہیں۔ تو ایک بہت اہم مسئلہ ہے شریعت میں، ایک بڑا اہم قاعدہ ہے، لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے نہ کسی کو نقصان اٹھانا، موقع سے فائدہ اٹھا لینا، یوٹیلائز کرنا کسی کو، یہ نا اسلام میں نہیں، یہ اسلامی ذہنیت نہیں، اسلام نہیں چاہتا کہ کسی کو نقصان پہنچائے گا۔ تو اب ایسے موقع پر جبکہ سب کچھ بیوی کے ہاتھ میں تھا، اس نے خلا کا مطالبہ کر دیا، اپنے گھر بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی حال میں کتنا بھی سمجھا لو نہیں میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، مجھے خلا ہی چاہیے، اس کے بعد جب جو ہے خلا کا مطالبہ، جب شوہر نے یہ بات رکھ دی کہ نہیں میری اتنی چیزیں ان کے پاس ہیں مجھے سب واپس چاہیے، تو پھر نرم پڑ گئے، پہلے تو یہ کہ میں واپس نہیں کرتی، کیونکہ وہ واپس کرنے کے لیے تو خلا کا مطالبہ کیا ہی نہیں ہے، ان کو بس یہ ہے کہ نہیں صرف جو ہے مہر دینا ہے واپس، اتنا ہی ہے، اتنا ہی مسئلہ بتایا گیا تھا تو اتنا ہی جانتے ہیں، تو اتنا ہی جو ہے، یا کہیں انٹرنیٹ پہ پڑھے ہوں گے تو فقہ حنبلی کی جو رائے ہے کہ صرف مہر ہی واپس کرنا ہے تو اتنا ہی پتا ہو، لیکن ہر حال میں کیا یہی بات ہوگی؟ کیا جو ہے شوہر کے اوپر ظلم کیا جائے گا اس کو لے کر کے؟ تو نہیں، ایسا نہیں ہے، شریعت میں دوسرے اصول اور ضابطے بھی ہیں، شریعت کے اندر قواعد، ان قواعد کو بھی سامنے رکھ کر کے بات کی جاتی ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ایک دوسرا مسئلہ بھی الٹا، اس کے الٹے بھی ہے، اس کا الٹا کیا ہے؟ ہمارے اس ملک میں شوہر کو اصل طلاق شوہر نہیں رکھنا چاہ رہا ہے، بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، شوہر رکھنا نہیں چاہ رہا لیکن وہ طلاق نہیں دے رہا، طلاق نہیں دے رہا ہے، کیوں طلاق نہیں دے رہا ہے؟ کہ اگر طلاق میں دے دوں گا، اس کو ڈر یہ ہے یہاں کے قوانین کے لحاظ سے کہ اگر میں نے طلاق دے دیا تو اگر یہ کورٹ میں چلی گئی یا اس کے گھر والے اس کو فورس کر کے کورٹ میں لے کے چلے گئے تو آج کورٹ میں بڑے مسائل ہو جاتے ہیں طلاق کے بعد، ہو سکتا ہے کہ کورٹ بہت کچھ دلا دے ان سے اس کو، تو اس سے بچنے کے لیے طلاق نہیں دیتے ہیں کہ کہیں یہ کورٹ میں نہ جائے، اور وہ مجبور کر رہا ہے شوہر کہ یہی خلا طلب کرے، رکھ بھی نہیں رہا ہے صحیح سے اور طلاق بھی نہیں دے رہا، اور مجبور کر رہا ہے کہ آخر پریشان ہو کر کے یہ خلا کا مطالبہ کرے، تو وہ ایسی صورت میں کیا ہے کہ خلا میں فدیہ دینا، آپ جو ہے وہ اس کو مہر کا پیسہ واپس کرے لازمی طور پر، پہلے ہی مہر کم، اور حقیقت میں یہ تو اس کی طرف سے ہی زیادتی ہے نا، شوہر کی طرف سے، اور حالات کے لحاظ سے وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، صرف اس سے بچنے کے لیے، کورٹ کچہری سے بچنے کے لیے وہ طلاق نہیں دے رہا ہے، کہ آج کے اس دور میں اگر وہ چلی گئی کورٹ کے اندر تو ساری پریشانی اسی کو اٹھانی پڑے گی، اور کورٹ ہو سکتا ہے کہ اچھا خاصا معاوضہ وغیرہ دلائے، ابھی آج کل وہ چل رہا ہے کورٹ، اور اگر کہیں مسئلہ جو ہے کچھ اور بھی ہوا، اس نے زیادہ شکایتیں کر دی تو جو ہے جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے، بہت سے مسائل، اسلامی ممالک کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، مسلم کنٹریز کی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے اس ملک کی بات کر رہا ہوں،
تو وہاں پر تو چلو ایسا کچھ نہیں ہوگا تو طلاق دے دیا اس نے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں اس لیے بہت سے لوگ آج کی ان حالات میں طلاق نہیں دے رہے اور مجبور یہ کر رہے ہیں کہ وہ خلا طلب کرے، تو صرف اس لیے کہ اس نے خلا طلب کیا ہے، جبکہ زیادتی شوہر کی طرف سے ہے، اس کو حق مہر سے بھی محروم کر دیا جائے کہ مہر بھی واپس کرے، یا ایسی صورت میں یہ گنجائش رکھی جا سکتی ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ مہر واپس نہ لے ایسی صورت میں، چونکہ وہ صرف طلاق کے سے بچنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، پریشانی سے بچنے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے، تو حقیقت میں وہ خود چاہ رہا تھا طلاق دینا۔ تو اگر اس طرح کی مصلحت کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہے تو پھر اس کو مہر کا پیسہ بھی واپس نہیں لینا چاہیے، یا مہر میں جو زیورات وغیرہ دیے ہوں تو اسے بھی واپس نہیں لینا چاہیے، اگرچہ کہ یہ حق بنتا ہے خلا میں، یہ واپس کرے تو وہ لے لے، لیکن اس کا دل کیسے یہ گوارا کرے؟ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اس نے تو صرف اس لیے اصل میں وہ طلاق ہی دینا چاہ رہا تھا، چھوڑنا ہی چاہ رہا تھا، چیزیں سب اس کی طرف سے ہی ہے، لیکن کچھ قوانین، کچھ جو ہے کورٹ کی مجبوریوں کی وجہ سے اس نے نہیں دیا طلاق، اور خلا کا مطالبہ یہ کرے اس کے لیے ایک طرح سمجھیے کہ اسے مجبور ہی کیا اس نے، اور آخر کار اس نے خلا کا مطالبہ کیا، یا جب وہ جو ہے غصہ میں اس کو بہت ستاتا ہے، پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ طلاق کیوں نہیں دے دیتے مجھے، تو کہتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، تم کو خلا لینا ہے تم لے لو، وہ خود بھی بار بار کہہ رہا ہے، جس کی وجہ سے مجبوری میں وہ خلا لے رہی۔ تو اب یہاں کی جو ہے اب عورت کو نقصان پہنچانا یہ بھی مقصد نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں نہیں، قرآن اور حدیث میں جو آیتیں اور حدیثیں ہیں اس میں تو یہ ہے کہ نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے اور نہ کسی سے نقصان اٹھانا ہے، بڑے عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ رہنا ہے نا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے، تو یہاں عورت پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی سے جڑی ہوئی جڑا ہوا ایک مسئلہ اور بھی ہے، ہمارے اس ملک میں شادی میں لڑکیوں کا بھی خرچ ہوتا ہے نا، لڑکی والوں کا بھی خرچ ہوتا ہے، مسئلہ صرف جہیز کا نہیں ہے میرے بھائی، جہیز کو آپ چھوڑ دیجئے تب بھی جو ہے لڑکی والوں کا اچھا خاصا خرچ ہوتا ہے پیسہ نکاح کے موقع۔ یہاں تو بنگلور میں صورتحال یہ ہے کہ جو ولیمہ ہوتا ہے اس کا آدھا خرچہ لڑکی والے ہی دیتے، تو یہ لڑکی والوں کا خرچہ ہوتا ہے، یہ ہے ایک حقیقت ہے، اور ایسے ہی طلاق دے دیا بھیج دیا، تو یہاں پر بھی زیادتی ہے، ان سب چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے، نہیں پسند نہیں ہے گھر والوں پر کے جو ہے دباؤ کی وجہ سے شادی تو کر لیا تھا، لیکن کیا کر دیا، اب طلاق دے دیا، گھر بھیج دیا، نہیں، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو، خلا کا مسئلہ ہو، یہ سب چیزوں کو یہ سب صورت حال دیکھنی ہوتی ہے اس میں، اور ان کا خیال کرنا ہوتا ہے۔ اس زمانے میں لڑکی والوں کا کوئی بھی خرچ ہی نہیں تھا اصل، یعنی یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ جہیز کے لحاظ سے، نہیں، چاہے جہیز کے لحاظ سے نہیں اور کسی لحاظ سے بھی نہیں، آج کی طرف سے، آج کے زمانے کے لحاظ سے جو بیسیوں جوڑے کپڑے بنائے جاتے ہیں نا، کئی کئی لاکھ کے تو کپڑے ہوتے ہیں میرے بھائی، وہ زیورات جو بناتے ہیں وہ اچھی خاصی قیمت ہوتی ہے، تو لڑکی والے بھی تو بناتے ہیں نا اپنی جو ہے لڑکی کے لیے نکاح سے پہلے، تو چیزیں تو ہیں، یہ سب چیزیں تو ہے نا، یہ جہیز کا حصہ تو نہیں ہے یہ، لیکن خرچہ تو ہے، اپنے رشتہ داروں کو بلاتے ہیں، ان کا خرچہ برداشت کرتے ہیں، تو زیادتی کسی پر بھی نہیں ہونی چاہیے، چاہے طلاق کا مسئلہ ہو چاہے خلا کا مسئلہ ہو، اس دونوں طرف سے اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، تو شوہر کو بھی اس بات کا پورا خیال کرنا چاہیے کہ بیوی کو جب وہ مجبور کر رہا ہے خلا لینے کے لیے کسی اپنی پریشانی کی وجہ سے، جو ابھی میں نے ہمارے اس ملک کی بات بتایا آپ کو، اگر ایسی کوئی شکل ہے تو پھر اسے مہر بھی نہیں واپس لینا چاہیے، اس کو یہ حق ہے اصل، حق کیا کہ بیوی جو ہے واپس کر رہی ہے اگر مہر، تو اس کو یہ حق ہے کہ نہیں،
کوئی بات نہیں، میں یہ آپ کو اپنی طرف سے گفٹ کر دے رہا ہوں، نہ لے اسے، یہ کہنا چاہ رہا ہوں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کو لینے کا حق نہیں، بلکہ اس کو کہہ رہا ہوں کہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اصل زیادتی تو اس کی طرف سے ہے۔ اسے یہ کہنا چاہیے باقاعدہ کہ جو ہے نہیں نہیں، ضرورت نہیں ہے واپس کرنے کی، آپ وہ مہر بھی جو ہے، جو زیور مہر میں دیے گئے وہ بھی آپ اپنے پاس رکھو، استعمال کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بس جو ہے اس کے بعد خلا کی کارروائی ہو جائے تو بھی خلا خلا صحیح ہے، کوئی مسئلہ، یعنی واپس کریں گے تو ہی خلا ہو، ایسا کوئی ضروری۔ جی ہاں، وہ واپس کر رہی ہے اور یہ قبول کر رہے ہیں، لیکن ساتھ میں کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے، میرا حق ہے یہ، اور اب میں یہ آپ کو دے دے رہا ہوں، آپ اسے ہمیشہ کے لیے رکھو، کوئی بات نہیں، تب بھی خلا ہی کہیں۔ یہ اس شکل میں خلا نہیں کہیں گے جب سرے سے عوض کی بات ہی نہیں ہوگی، فدیے کی بات ہی نہیں ہوگی، تب وہ خلا نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ جو ہے چند باتیں تھیں فدیے کے تعلق سے، اس مسئلے کے تعلق سے۔ تو یہ فتوے جو ہوتے ہیں نا، اس میں حالات کو بھی دیکھا جاتا ہے، بہت سی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اور اسی کے لحاظ سے باتیں کی جاتی ہیں اس میں۔ اسی لیے فتویٰ کسی ایک جگہ کے لیے کچھ اور ہو سکتا ہے، اور دوسرے ملک کے لیے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، وہاں کے حالات کے لحاظ سے فتوے جگہ کے لحاظ سے، اشخاص کے لحاظ سے بدل سکتے ہیں، سچویشن کے لحاظ سے فتوے بدل سکتے ہیں، تو یہ بھی چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ مسئلہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور جو اس سلسلے میں اختلاف ہے وہ بھی ہم کو پتہ ہونا چاہیے اس سلسلے میں۔ جی، یہ چند باتیں تھی، مسئلہ تھا، ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ کوئی سوال نہیں ہے تو ہم کلاس کو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ سے ملیں گے۔ خلا کے کچھ اور چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، انشاءاللہ ان مسائل کو لے کر کے پھر حاضر ہوں گے آئندہ ہفتے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔